السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس حدیث رسول کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ در حقیقت یہ الفاظ تو مختصر ہیں، ایک لائن ہے، چھوٹے سے تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کے جو معنی جو مفہوم ہے وہ سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ گویا کہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میری امت مسلمہ کے لوگوں، تم اس وقت تک ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں کہا، اپنی احادیث کے بارے میں کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک قرآن اور احادیث کو مضبوطی کے ساتھ وہ تھامے رکھے گا، کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم مختصر اس بات کو دیکھیں اور پوری امت مسلمہ پہ اگر ہم سرسری سی نظر دوڑائیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے قرآن اور احادیث کو پس پشت ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، جب ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا تو ہم مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا ہو گیا۔ جب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، پہلے ہم متحد و متفق ہوا کرتے تھے، لیکن آج امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آج امت مسلمہ بکھر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا تو ہم پہلے متفق و متحد تھے، آج پارا پارا ہو چکے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا تو پہلے ہم اس سرزمین کے اوپر حاکم ہوا کرتے تھے، ہم محکوم ہو گئے تھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی، اس کے بعد کے مناظر ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح آج ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو ہم اغیار کے ہاتھوں شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے کہ اغیار کی ہم کٹھ پتلی بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو آج امت مسلمہ 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر ان کا وجود ہے، لیکن بکھرے ہوئے ہیں، متحد نہیں ہے، متفق نہیں ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات جو تھی ان کو ہم بھلا چکے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہ کیا جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو ہمارے اندر جو اتفاق تھا، جو اتحاد تھا، وہ ختم ہوا۔ مسلمان جو کہ ایک بہادر ہونا اس کی ایک علامت ہوا کرتا تھا، تو مسلمان آج بزدل ہو چکا ہے، وہ خائف ہو چکا ہے، خوف زدہ ہو چکا ہے۔ پہلے جو مسلمان تھا وہ ان مادی وسائل پر، ان مادی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، ان کو مانتا نہیں تھا، ان سے محبت نہیں تھی، لیکن آج کا مسلمان ان مادی وسائل سے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور دنیا جہاں کے کسی کونے کے اوپر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اپنا بینک بیلنس، اپنی جائیداد اور پیسے کو مد نظر رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور ہم آہنگی کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اگر آج ہم ٹوٹ چکے ہیں، اگر آج ہم برباد ہو چکے ہیں، اگر آج امت مسلمہ پارا پارا ہو چکی ہے، اگر آج امت مسلمہ کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں رہا، تو اس کی بنیادی اور بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔